اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تقف ما ليس لك به علم، اور مت پیچھے پڑ اس بات کے جس کا تجھے پتہ نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان ساری چیزوں کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور مت اکڑ اکڑ کر چل زمین میں۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہیں پہنچ سکتا پہاڑوں کی بلندی تک لمبا ہو کر۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئیں سب سے بری چیز تیرے رب کی بیزاری ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بنی اسرائیل مبارکہ میں اللہ رب العزت کے عمومی عذاب سے بچنے کے 3 اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ امور ثلاثہ برائے دفع مضرت، نقصان سے بچنے کے 3 ذرائع کہ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، اور اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو احسان کرو اللہ کی مخلوق پر۔ ظلم نہیں کرنا، کہاں، کیسا، کب، کون سا ظلم نہیں کرنا، تو ان آیات بینات کے اندر 6 قسم کے مظالم کا ذکر ہوا ہے جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور بالعموم معاشرہ اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا بیان ہوا ظلم کے اپنی اولادوں کو غربت کے خوف کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کسی کی عزت مت اچھالنا، کسی کی عزت مت لوٹنا، یہ بھی بڑا ظلم ہے، ایسے گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ فرمایا بے گناہ کسی کا قتل جسے اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے ظلم ہے، کسی کو بے جان قتل، کسی کو بے قصور قتل مت کرو۔ اور اس کے بعد چوتھا فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال مت کھاؤ، کیونکہ یتیم کا مال کھانا بھی بڑا ظلم ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، جب ناپ تول کر دینے لگو اے تاجرو تو فرمایا ظلم نہیں کرنا، اپنا کانٹا خراب نہیں کرنا، اور ناپ تول میں دھوکہ دہی سے کام نہیں لینا، یہ بھی بڑے ظلم کا معاملہ ہے۔ 5 مظالم بیان ہوئے، آج کے سبق میں 6واں ظلم فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے پتہ نہیں، یعنی لوگوں کے عیب ڈھونڈنے مت نکل، لوگوں کو بے پردہ مت کر، لوگوں کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا مت شروع کر، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو بے پردہ کرنا، اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔
اس لیے کہ کئی مرتبہ ہم یہ حدیث پڑھ چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کر فرمایا تھا، اے اللہ کا گھر، تو بڑا حرمت والا ہے، تو بڑا تقدس والا ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن جتنا ایک مومن، ایک مسلمان کی حرمت، عزت اور تقدس اللہ کی نظر میں ہے، اتنا تجھ بیت اللہ کی بھی نہیں۔ تو دیکھیے ایک مومن کا کتنا بڑا مقام ہوگا اللہ کی نظر میں، کتنا بڑا مقام ہے۔ سورۃ البینہ کے اندر فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ خیر البریہ، بریہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹھ جا نیچے، نیچے بیٹھ۔ خیر البریہ، بریہ تمام مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے۔ اتنا قیمتی مقام جو اللہ نے بنایا، جنت بھی مخلوق ہے۔ جنت بھی ایک مومن کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ مومن مہمان ہوگا، جنت مہمان خانہ ہوگی، تو لازمی بات ہے مہمان خانے کو سجایا جاتا ہے تو وہ مہمان کی عزت کو دیکھ کر سجایا جاتا ہے۔ تو بھائیو فرمایا کسی مومن کی عزت کو مت اچھالیے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں بڑا ظلم ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا دل، کان، آنکھ، یہ جتنی چیزیں ہیں ایک ایک کے متعلق اللہ اس بندے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تو نے آنکھ، کان، دل، دماغ کو کہاں استعمال کیا تھا۔ فرمایا اس لیے دل اور دماغ کو یہ فضولیات میں استعمال نہ کرو کہ جناب علی کسی ایسی چیز جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے پیچھے پڑ جاؤ، یعنی شبہات کا شکار نہ ہو وہ مسلمانوں کے متعلق کہ جی ممکن ہے میرے بارے یہ سوچتا ہو، ممکن ہے اس کے اندر یہ قصور ہو، ممکن ہے اس نے یہ بات کہی ہو، ممکن ہے اس نے ایسا کیا ہو۔ یہ جتنے بھی قیاس آرائیاں ہیں اللہ کے ہاں یہ بڑے ظلم کا معاملہ ہے۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے قیاس آرائیاں کر کر کے ایک بت بنا لیا جاتا ہے دماغ میں، پھر اسی کو لے کر بندہ نفرت دل میں پال کے بیٹھ جاتا ہے، اگلے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر فرد جرم کیا لگی ہوئی ہے۔ ایک بندے نے خود بخود ہی اپنے دل کے اندر ایک نفرت پیدا کر رکھی ہوتی ہے، اور بے بنیاد نفرت۔ ابو داؤد کی حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے برا تقیہ کلام، میری امت کا سب سے برا تقیہ کلام یہ ہوگا کہ لوگ میرے متعلق یوں سوچتے ہیں۔ ذرا سمجھیے اس جملے کو، میری امت کا سب سے برا تقیہ کلام یہ ہوگا کہ لوگ میرے متعلق یہ بھائی سوچ ہاتھوں سے ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے؟ یہ تو دل دماغ کا معاملہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر انسان کے کیا چل رہا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے کے بارے پتہ نہیں ہے کیا چل رہا ہے، تو بندہ کیا ہے ایک قیاس آرائی کر لے، لوگ میرے متعلق یہ سوچتے ہیں، ہاں جی ہمارے رشتہ دار ہماری عزت نہیں برداشت کرتے، ہمارے رشتہ دار جو ہے ہم سے جلتے ہیں، کڑتے ہیں، بھائی جلن بھی دل میں، کڑھن بھی دل میں، اچھا برا جاننا سمجھنا بھی دل میں، اور دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تبصرہ تھا ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے متعلق خبر بھی پہنچ جائے، کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ فلاں نے آپ کے متعلق یوں بولا ہے، اگر کوئی خبر دے، قیاس آرائی تو دور کی بات ہے، کوئی خبر بھی دے تو قرآن مجید نے اس پر بھی اقدام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی بندہ تمہارے پاس کسی کے بارے خبر لے کے آتا ہے اور تمہیں اس کے متعلق کوئی مس گائیڈ کرنا چاہتا ہے، فتبینوا، اقدام نہیں کرنا، پہلے تحقیق کر لینی۔ جو خبر پہنچی ہے اس کے متعلق بھی تحقیق کا حکم ہے، چہ جائے کہ ہم نے صرف اپنے دل میں بیٹھے ایک بس سوچ آئی اور اس کو جناب ہم نے تعمیر کرنا شروع کر دیا، اس کو بننا ادھیڑنا شروع کر دیا، کر کے پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے، اب دل میں نفرت پال لی۔ ان بعض الظن اثم، قرآن پاک میں ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض خیالات بھی گناہ ہوتے ہیں۔ یہ دل اور دماغ جو ہے نا جی ایویں نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور یہ حکم ہے کہ اس کو مثبت کاموں میں لگایا جائے، اس کو مفید کاموں میں لگایا جائے۔
خواہ کی جو ہے نا کچرا بھرتے جائیں، نفرتوں کا کچرا سوچ کے پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ہیں کتنی کچرا کنڈی اٹھائے پھرتے ہیں اپنے اندر. وہ کیا ہیں؟ صرف منفی خیالات ہیں، منفی سوچیں ہیں لوگوں کے متعلق، متضاد سوچیں ہمارے ذہن میں آ کر پھر وہ کیا ہے کہ کچرا بھر جاتا ہے اور وہ تکلیف ہمیں خود دیتا ہے. اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں، وہ سکھ کی نیند سو رہا ہے اور ہم اس کے متعلق سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں لیس الخبر کالمعینہ، کانوں سنی بات آنکھوں دیکھے حال جیسی نہیں ہو سکتی. ایک بات ہمیں کہیں سے پتہ چلا، اڑتی خبر آئی، کسی نے ہمارے کان میں ڈال دی، اب وہ بات زیادہ قابل یقین ہے یا آنکھوں دیکھا حال زیادہ قابل یقین ہے؟ فرمایا لیس الخبر کالمعینہ، معائنہ کرو، آنکھوں سے دیکھو. جب تک کسی کے اندر اپنی آنکھوں سے کوئی برائی اور عیب نہ دیکھو تو تب تک اس کے متعلق کوئی بھی منفی سوچ اپنے دل میں نہ لاؤ. معلوم ہوا کہ یہ بھی بڑے ظلم کا معاملہ ہے. جیسے پیچھے فرمایا اولاد کا قتل نہ کرو، کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو، بدکاری نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی، یہ سارے ظلم ہیں. فرمایا کسی کے متعلق منفی سوچ دل دماغ میں پال لینا یہ بھی اسی طرح کا ظلم ہے اور اس پر بھی اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ بس وہی ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا دل دماغ میری مرضی، میں جو سوچوں. اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ نہ سمجھنا کہ آنکھ کان دل دماغ کو جیسے استعمال کریں، فرمایا نہیں، پابند ہو تم اللہ کے. ایک ایک چیز کے متعلق دن قیامت کے سوال ہوگا. کان دیا تھا کہاں استعمال کرا، آنکھ دی تھی کہاں استعمال کری، دل دماغ دیا تھا کن سوچوں میں ان کو آپ نے مبتلا رکھا. ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے ہیں تو جیسے استعمال کریں، نہیں، ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں. مومن آزاد نہیں ہے دنیا میں. الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، یہ جیل ہے. جیسے جیل میں قیدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ایسے دنیا میں مومن اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اللہ کے حکموں کا پابند ہے. ہاں یہاں رب چاہی گزار لیں، انشاءاللہ اگلے عالم میں اللہ من چاہی زندگی عطا فرمائے. پھر جو انسان خود چاہے گا اللہ ان انعامات کی برکھیں برسائیں گے انشاءاللہ. کوئی پابندی نہیں ہوگی وہاں پہ. تھوڑی سی زندگی ہے میرے بھائی. دیکھیں انسان اتنی قیمتی زندگی 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، بالکل مختصر وقت ہے بندے کے پاس. اور یہی کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہی آخرت کی کھیتی ہے. اب کوئی بندہ اپنی کھیتی اجاڑ دے تو سال بعد کہے میرے گھر میں غلہ بھی خوب آئے، کھیتی بھی ہاتھوں سے اجاڑ چکا ہے، تو کیا غلہ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا اس کے. ایسے ایک بندہ اگر 10-20 سال جو اللہ کی جانب سے ملے ہیں ان کو اجاڑ کے اگر بندہ کہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اتنی بڑی جنت ملے، میرے بھائی یہ تو بڑی دھوکے کی بات ہو گئی. ان چند سالوں کو قیمتی بنا لے انسان، ان چند سالوں کو محتاط طریقے سے استعمال کر لے، اللہ کے حکموں کے مطابق بندہ استعمال کر لے، انشاءاللہ وہ جو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، لا تعداد سالوں کی زندگی ہے، اللہ اس میں انشاءاللہ سکھ اور سکون عطا فرمائیں گے. یہاں اپنے آپ کو ہم ہلکان نہ کریں خواہ ادھر ادھر کے فضولیات میں پڑھ کر. اچھا جی اب ذرا نتیجہ سنیے گا. کتنے ظلم ہو گئے جی 6 مظالم بیان ہو گئے. آخر میں میرے رب نے فرمایا کہ یہ سارے ظلم کی بنیاد کیا چیز ہے، کوئی وہ بھی تو پتا چلے نا، وہ کون سا عنصر ہے، اس سے ہم جان چھڑائیں تاکہ ان 6 کے 6 مظالم سے ہماری جان چھٹ جائے. فرمائے ایک ہی وجہ ہے اور وہ انسان کا تکبر ہے. کیا ہے بھائی؟ میں، تکبر، آنا والا غیری، ہم چما دیگر نیست، ہم جیسا کوئی نہ. یہ عجب کی بیماری جو انسان کے اندر آ جاتی ہے نا، جو مہ آ جاتی ہے، اس سے بڑی ہلاکت خیز بات کوئی نہیں، ہلاکت خیز بات کوئی نہیں. اللہ والے ایک نیک بزرگ علامہ سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں. مریدین کی محفل میں تشریف فرماتے تو ایک مرید نے اٹھ کر عرض کیا کہ حضرت دن قیامت کے سب سے زیادہ ہلاکت خیز گناہ کون سا ہوگا؟ یعنی عمومی طور پر لوگ جس گناہ کی پاداش میں ناکام ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ کون سا گناہ ہوگا؟ فرمایا بیٹھ جا، کل جواب دوں گا، کل انشاءاللہ کل پوچھیے گا. بیٹھ گئے. سمجھانا مقصود تھا. اللہ والے بڑی فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں. بٹھا دیا. اگلا دن ہوا تو فرمایا کہ وہ کون تھا کل جو کہہ رہا تھا کہ کون سا گناہ ہے جو سب سے زیادہ ہلاکت میں ڈالے گا؟
کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تباہی میں جائیں گے؟ تو وہی شخص کھڑا ہوا، حضرت میں کون تھا سوال کرنے والا؟ کیا بولا؟ میں. فرمایا یہی میں برباد کرے گی، یہی میں ہے جس نے دن قیامت کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانا. میں. شیطان کو برباد کس چیز نے کیا؟ میں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا، تو مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں ہوں، لہذا میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ میں اس کو لے ڈوبی، میں نے برباد کر دیا. تکبر جب انسان میں آتا ہے تو کوئی گناہ بھی پھر انسان سے بعید نہیں ہوتا. فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو. کیوں؟ تکبر کی وجہ سے ہی انسان یہ قدم اٹھا سکتا ہے. جس کے دل میں رحم اور عاجزی ہو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں. تکبر انسان کو حد انسانیت سے نکال دیتا ہے، غرور. اور اس کے بعد فرمایا کسی کی عزت کے قریب نہ جاؤ، عزت مت لوٹو. یہ کیا ہے؟ تکبر کرتا ہے. میں یہ کر رہا ہوں، مجھے کون ہے روکنے والا؟ میں یوں کروں گا، مجھے کون ہے روکنے والا؟ سمجھا؟ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے حضور آ کر انسان اپنی میں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ناکامی ہوتی اور اس لیے انسان تباہی کی راہ پہ چل نکلتا ہے. قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے. قارون فرعون کا وزیر تھا، مشیر تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی رشتہ دار ہے. اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کے اندر سورہ قصص کے اندر تفصیلی حال ذکر کیا ہے قارون کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار اسے تلقین کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے. اچھا، اکثر علماء اور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ کھلم کھلا کافر نہیں تھا، منافق تھا. یعنی اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تائید بھی کرتا تھا، لیکن اندر سے اس کا دل فرعون کے ساتھ دھڑکتا تھا، منافق تھا. لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا دولت مند اس زمانے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر، مال پہ اکڑ نہیں. لیکن کیا ہوا کہ یہ ایسا ظالم کہ اس نے ایک دن مال و دولت کے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو اچھال دیا. عزت کو کیسے اچھالا؟ ایک غلط کار قسم کی عورت تھی، اس کو اس نے سونے کی اشرفیوں کا ایک تھال بھرا ہوا رشوت میں دیا اور اسے کہا کہ یہ تو لے جا اور یہ تیرا معاوضہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مجلس میں بدکاری کے گناہ کی حرمت بیان کر رہے ہوں، بدکاری کے گناہ کی حقارت بیان ہو رہی ہو، بدکاری کے گناہ کی سزا بیان ہو رہی ہو، تو مجلس میں کھڑی ہو جانا اور تو موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دینا. ٹھیک ہے جی. چنانچہ یہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بدکاری کی برائیاں بیان کی، گناہ، اور پھر اس پہ سزائیں بیان کی کہ جو بدکاری کرے گا اس کو سنسار کیا جائے گا، تو وہ عورت کھڑی ہوئی مجلس میں. اس نے کہا حضرت یہ ہمارے لیے صرف سزا ہے، یا آپ بھی اگر ایسا گناہ کریں گے تو آپ کو بھی یہ سزا ملے گی؟ فرمایا نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر سے ایسا گناہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر مجھ سے بھی ایسا گناہ ہو گیا تو میں بھی اللہ کے قانون سے باہر نہیں ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ تو پھر آپ نے میرے ساتھ بدکاری والا گناہ کیا ہے. اللہ یعوذ باللہ، اللہ کے نبی پر بہتان لگایا قارون کے بہکاوے میں آ کر. قارون کی دولت، یہ دولت کا تکبر اور نشہ تھا کہ میں خرید لوں گا اس کو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہوئے، یہ کیا بول دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو اللہ کے نام کی قسم کھاتی ہے؟ اللہ کے نام کی قسم کھاتی ہے تم؟ تو چونکہ پتا تھا اس زمانے میں تو قسم کھانا، حق پہ قسم کھانا بھی بڑا مشکل سمجھا جاتا تھا. آج تو جھوٹ پہ اتنی قسمیں کھانے کو لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. کورٹ کچہری میں جائیں 500 روپے پہ جو ہے نا وہ حلف اٹھانے والے آپ کو کرائے پہ مل جائیں گے. دل میں اہمیت نہیں ایک چیز کی. تو اس خاتون کے دل میں خدا کا خوف آیا اور اس کا بدن کانپنے لگی. نہیں اللہ کے نبی، میں قسم نہیں کھاتی ہوں، یہ قارون نے مجھے اشرفیوں کا تھال دے کر خریدا ہے آپ پر بہتان لگانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں بد دعا کر دی، یا اللہ اس کو اس کے مال دولت سمیت زمین میں دھنسا دے، اس نے بڑا ظلم. اللہ کی جانب سے بد دعا قبول ہو گئی. قارون نے
صبح کے وقت لشکر تیار کیا کہ نکلنا ہے باہر، اور اس کے محلات اور شہر محلات کا اس نے آباد کر دیا، اور سونا چاندی دھن دولت کی ریل پھیل، اس نے عالی شان لباس منگوایا، سونے کا تاج سر پہ رکھا، عالی شان سواری اس پہ سوار ہوا، اور ساتھ اس کے جناب خادموں کی ایک بڑی جماعت ہے، یہ لے کے بڑے تم تراک سے گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، نکلا اپنی قوم کے سامنے فی زینتی، بڑی ٹھاٹھ باٹھ میں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو دنیا کے طلبگار تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے طلبگار، ظاہر سے متاثر ہونے والے، وہ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ میں کہنے لگے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملی ہوتی، انہ لذو حظ عظیم، بڑے نصیبوں والا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا جس کے پاس مال دولت ہے بھلے حرام کا ہو، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے جی، سمجھے؟ سود، رشوت، حرام، ناپ تول میں کمی کر کے بلڈنگ تعمیر کرے گا، محل بنائے گا، بنگلہ بنائے گا، اوپر لکھے گا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، یہ میرے رب کا فضل۔ تو قارون بھی اسی طریقے سے نکلا، تو کچھ لوگ کہنے لگے بھائی بڑے نصیبوں والا ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑے نصیبوں والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اچھا پتہ چلا جب اہل علم علماء کو، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ لوگ تو یہ تمنا کرتے ہیں، کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ارے تمہاری خرابی ہو، یہ نصیبوں والا نہیں، نصیبوں والا تو وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے اور نیک عمل ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑا ثواب موجود ہے۔ بہرحال بس یہ چلا ہی تھا، فخسفنا به وبداره الارض، زمین پھٹی اور یہ اپنے گھوڑے اور تخت تاج سمیت یہ زمین میں دھنستا چلا گیا، بداری ہی، اور اس کے سارے محلات بھی اس کے ساتھ اللہ نے زمین میں دھنسا دیے، دھنستے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سے دھنسنا شروع ہوا ہے، آج تک دھنستا جا رہا ہے زمین میں، قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ یہ مال دولت کا نشہ ہے میرے بھائی، مال دولت کا، انسان غرور تکبر میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھا دیتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بندے ظلم کے قریب نہ جا، اور ظلم کی بنیاد تکبر اور اکڑ ہے، دل سے اکڑ کو نکال دے۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ذرا زور زور سے زمین پہ قدم مار کے چلے گا تو زمین کو پھاڑ لے گا؟ لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، کیونکہ انک لن تخرق الارض، تو ہرگز زمین کو قدم مار کے پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور سینہ تان کے نہ چل، تو جتنا بھی لمبا ہو جائے، بلندیوں پہ چلا جائے، جتنا بھی سینہ اکڑ کے چل، گردن میں سریا تیرے آ جائے، پھر بھی تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ۔ پر میں تیری ہماری مخلوق تیرے سے بہت اونچی ہے، اور بھی لہذا اپنا یہ زور، اپنا یہ غرور، یہ میں مت دکھا۔ آگے فرمایا کل ذالک کان صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور ان کی جسمانی کیفیت یہ ہوگی کہ سارا بدن انسانوں والا، سارا بدن چیمٹیوں والا، سر انسانوں والا، بدن چیمٹی والا، سر انسان والا، اتنا بڑا سر، نیچے اتنا سا دھڑ، چیمٹی والا۔ تو یہ قبر سے اٹھے گا تو یہ چل نہیں پائے گا، فرشتے اس کو مار مار کے آگے چلنے کو کہیں گے، ماریں گے، پیچھے سے جہنم کے گرز ماریں گے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہیں جن کو اتنی بڑی سزا ملی؟ آپ نے فرمایا جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، جن میں تھی، جو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو یہ غرور صرف دولت کا نہیں ہوتا ہے، غرور دولت کا بھی ہے، غرور شہرت کا بھی ہے، غرور قوم قبیلے اور نسب کا بھی ہے، غرور علم کا بھی ہے، غرور تہجد کا بھی ہے، جی غرور نمازوں کا بھی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ کبھی کبھی انسان اعمال میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بالا تر سمجھتا ہے، عجب کی بیماری لگ جاتی ہے اس کو، یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے نصیب ہو گیا باقی تو کسی کو نصیب نہیں ہوا، اب تو میں سب سے آگے ہوں اعمال میں۔ میرے بھائیو جب یہ سوچ آ جائے تو سمجھیں کہ اب میری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ انسان اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ تکبر کرنے والوں کا حشر کے دن یہ حال ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مناظرہ ہوا، جنت اور جہنم کی بحث ہوئی آپس میں۔ جنت کہتی ہے کہ میری شان زیادہ ہے، جہنم کہتی ہے میری شان زیادہ ہے۔ تو جہنم نے جو دلیل پیش کی وہ یہ تھی کہ میرے اندر دیکھ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے ہیں،
فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، جیسے ابو جہل ہے. دیکھیں بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سلاطین ہیں. میں بڑے بڑے بادشاہوں کا مسکن ہوں، کر و فر والے، غرور و تکبر والے، تو لہذا شان میری زیادہ. جنت نے کہا کہ میں غریبوں کا گھر ہوں. کس کا؟ میرے اندر عاجزی والے، غریب، نادار، دنیا میں جن کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا وہ میرے اندر ہیں. جنت اور جہنم کی بحث بڑی تو فیصلہ ہوا کہ اللہ سے فیصلہ کیوں نہ کرا لیں. تو اللہ رب العزت سے جب فیصلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غریبوں کا جو مقام میں اللہ کی نظر میں ہے وہ مالداروں اور دولت داروں کا نہیں ہے. لہذا یہ بڑائی کی دلیل نہیں ہے کہ تیرے اندر بڑائی والے لوگ ہیں. بڑائی کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر وہ عاجزی والے ہیں جو بڑے اللہ کے سامنے عاجزی کیا کرتے تھے. فرمایا یہ اصل بڑائی کی دلیل. تو لہذا جنت کو جو مقام ملا نا وہ عاجزی کرنے والوں کی برکت سے ملا. کس کی وجہ سے؟ عاجزی کرنے والے. جب پہاڑی پہ چڑھنے لگتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے؟ سینہ تان کے چڑھتے ہیں نا. چلے پہاڑی پہ نہیں چڑھے ہوں گے، زینہ تو چڑھے ہوں گے. زینہ چڑھتے ہوئے کبھی سینہ تان کے چلے نا، پتہ چلے اگلے لمحے کہاں پڑے ہیں. جب بلندی پہ چڑھنے لگتے ہیں میرے بھائی تو سینے میں خم ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، سینہ جھکا ہوتا ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے. پہاڑی پہ چڑھیں ہاتھ ٹیک ٹیک کے چڑھتے ہیں، جھک جھک کے بلندی کی جانب جاتے ہیں. اور جب پستی کی جانب اترتے ہیں تو سینہ تنا ہوا ہوتا ہے، گردن اکڑی ہوتی ہے پستی کی جانب. تو اشارہ یہ ملتا ہے کہ بلندی پہ جانے والے عاجزی کریں گے تو بلندی نصیب ہوگی. اور جو سینہ تان کے چل رہا ہے نا وہ یہ نہ سمجھے بلندی پہ جا رہا ہوں، وہ یہ سمجھ لے کہ میرا سفر پستی کی جانب ہو رہا ہے، پستی کی جانب. اس لیے جب بلندی پہ چڑھیں تو ہمیں ذکر سکھایا گیا اللہ اکبر. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر. کیا مطلب؟ یا اللہ میں جتنا بلندی پہ چلا جاؤں لیکن تو پھر بھی بڑا ہے. اللہ اکبر. اور جب نیچے آنے لگیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ میں پستی میں جا رہا ہوں، تو پستیوں سے پاک ہے. یا اللہ میں نیچے جا رہا ہوں اور تو نیچے سے پاک ہے. یعنی تیرا نیچے مقام نہیں، تیرا مقام تو اکبر ہے. تعالی جد ربنا، تو بلند و برتر ہے. اسے میرے بھائی عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو جتنا عاجزی کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی بلند مقام عطا فرمائیں گے. جس شاخ پہ پھل زیادہ لگا ہوتا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا نہد شاخ پر میوائے سر بر زمین. جس شاخ پہ پھل زیادہ ہوتا ہے اس کا سر زمین کی جانب جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو پھل سے خالی ہوتی ہے تو اکڑی ہوئی ہوتی ہے. جس کے اندر کچھ ہوگا وہ عاجزی کرے گا، اور جس کے اندر کچھ نہیں تو پھر وہ تو بیچارہ ایسا ہی ہے. اس لیے میرے بھائی یہ معمولی گناہ نہیں ہے. میرے رب نے ان 6 مظالم کے بعد جو نتیجہ سنایا وہ یہ سنایا کہ جب دل کے اندر اکڑ آئے، تکبر آئے، عجب آئے، میں آئے، دوسروں کی حقارت دل میں آئے، دوسروں کو نیچ سمجھا جائے، اپنے سے دوسروں کو کم درجے کا سمجھا جائے، تو سمجھو کہ اب معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اس لیے فرمایا عاجزی بہت ضروری ہے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. فرمایا یہ سارے مظالم برے ہیں لیکن سب سے بری خطرناک چیز رب کی ناراضگی ہے. رب ناراض ہو جائے تو بس پھر کوئی بنانے والا نہیں ہے. رب ناراض نہ ہو، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاجزی کرے. کیا کرنا ہے بھائی؟ جیسے روزہ دار ہے، روزے رکھ کر یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو کمال کر دیا اور باقی پیچھے رہ گئے. نہیں، پھر بھی عاجزی کرے، میں کچھ نہیں، میرے اللہ کی توفیق ہے. نمازی نماز پڑھ کے عاجزی کرے، میں کچھ نہیں، میرے اللہ کی توفیق ہے. تہجد گزار کو تہجد نصیب ہو تو 2 آنسو بہا کے اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے مولا میں کچھ نہیں، تیری توفیق ہے. عاجزی سے ہی سب کچھ ملا کرتا ہے. اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا لیکن صرف قسم کا لفظ استعمال کیا ہو، اللہ کی قسم نہ کہا ہو، پھر قسم توڑ دے، یہ قسم نہیں ہے. جیسے کوئی کہتا ہے قسم سے، یہ کیا قسم ہے؟ قسم سے، ٹھیک ہے نا، قسم سے میں یوں نہیں کروں گا، یہ قسم نہیں ہے جی. قسم اللہ کے نام کی ہوتی ہے. جب تک اللہ کے نام کی قسم کا لفظ استعمال نہیں کرے قسم نہیں ہے. اگر روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ایسا محسوس ہو کہ شاید حلق میں پانی چلا گیا لیکن مکمل یقین نہ ہو کہ گیا یا نہیں، تو ایسی صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شک جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں. ابھی ہم نے یہی تو پڑھا کہ شک کے پیچھے نہ پڑو. جب تک یقین نہ ہو روزہ ٹوٹنے کا تو تب تک روزہ موجود ہے. جب تک یقین نہ ہو جائے کہ پانی چلا گیا ہے تب تک روزہ موجود ہے.
اور ایسے ہی کہ جب تک یقین نہ ہو کہ بدن سے ریح خارج ہوئی ہے تب تک وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جاتا. صرف شک کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اگر یہ یقین ہو چلا کہ حلق سے پانی اتر گیا ہے وضو بناتے ہوئے غلطی سے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے. اب ان کو بعد میں روزے کی قضا رکھنا پڑے گی. لیکن اب شام تک روزہ داروں کے ساتھ تشبیہ کرتے ہوئے کھانے پینے سے روکے رہیں. مشابہت رکھے روزہ داروں کی. روزہ نہیں ہوا لیکن اس مشابہت کرنے سے بھی اللہ انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں گے. روزے کی حال یعنی روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن کھانے پینے سے پھر بھی رکا رہنا ہے. اقول قولی ھذا استغفر